بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، دیکھیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے. تھوڑا یہاں بار بار میں نے کہنا پڑتا ہے مجھے. یہ میرا دہنا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا تھوڑا سا پرسنل ویڈیو ہے جس میں ایک میرے چھوٹے بیٹے نے ماں باپ میرے والدین کا فوٹو ڈالا ہے اور اس پہ چھوٹا سا ہندی کسی فلم کا سانگ لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے میں ٹائٹل چھوٹا لگانا چاہ رہا تھا کہ شارٹ لگا دوں، تو شارٹ میں یوٹیوب الاؤ نہیں کر رہا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا بڑا بولنا پڑ رہا ہے. لیکن ٹاپک تو کئی بار آگے میں لائیو میں بھی بول چکا ہوں، میرے ویڈیو بھی بہت لگے ہوئے ہیں، لائیو میں بھی بول چکا ہوں. ماں باپ کے بارے میں کیا بولنا. اسلام مذہب اللہ کا مذہب ہے. ہمارا اللہ حق سچے، ان کا دین اسلام سچا، ان کا قرآن سچا، ان کے سارے نبی سچے، ان کا وعدہ سچا. آپ حضرات بار بار سنے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اولاد کے ماں باپ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ہو، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے پیٹ سے، اپنے باپ کے نسل سے اور اپنے ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے ہیں. ہم اور آپ سب لوگ، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ان کو چھوڑ دیجئے، وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے. ایک وہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، بنا باپ کے پیدا ہوئے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ دو لوگ پوری دنیا، پوری کائنات میں الگ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ کسی کے باپ اور ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، نہ کسی کے باپ کے نسل سے اور نہ کسی کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے مسلمان. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی، جو ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے والے نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ماں تو ان کی تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن ان کا کوئی باپ نہیں تھا. ان دو کو چھوڑ کر قریب 1,24,000 نبی اور رسول پیدا ہوئے دنیا میں. 1.5-2 لاکھ یا عورت مرد ملا لیجئے 3-3.5 لاکھ قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تعداد تھی. دنیا میں کروڑوں اللہ کے ولی پیدا ہوئے، اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی نہ رہا کوئی، مٹی میں سب سمائے. کروڑوں اربوں لوگ پیدا ہوئے، مر بھی گئے، ابھی تک کروڑوں اربوں لوگ پیدا ہوں گے. ہر مرد عورت چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کو مانے یا نہ مانے، لیکن کسی نہ کسی باپ کے نسل سے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اسلام مذہب میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے. بڑی صاف لفظ میں اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں باپ یا تو تمہارے جنت ہیں یا جہنم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک انسان ماں باپ کی خدمت کر کے یا تو جنت میں چلا جائے یا ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم میں چلا جائے. جن کا ماں باپ یا ماں اور باپ میں سے کوئی ایک یا ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک پیرنٹس میں سے ناراض ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بہت بڑا گھاٹا ہے. آج کے زمانے کی نوجوان نسل ماں باپ کو ترجیح بہت کم دیتی ہے ترجیح. اور بہت کم بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کو واقعی اپنی جنت اور جہنم سمجھتے ہیں، ورنہ تو بڑھاپے میں ماں باپ کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ان کے والدین ماں باپ کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے
دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ابھی یاد آ گئی جو عام طور سے رمضان المبارک آنے سے پہلے علماء اکرام ہر مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں، زبردست حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس حدیث کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ایک دن پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سنت پہلے ممبر پہ پیر رکھتے ہیں، ممبر رسول پر تو کہتے ہیں آمین، دوسرے پہ پیر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، تیسرے ممبر پہ پیر رکھتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خلاف سنت اس بات کو دیکھ کر بڑے حیرت میں پڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج ایک نئی چیز ہم لوگوں نے دیکھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کیا اور بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے پہلے ممبر پہ پیر رکھا تو حضرت جبریل آ گئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ شخص بیٹا ہو یا بیٹی اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اس کے لیے بد دعا کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ لے۔ تو میں نے آمین کہہ دیا، اس بد دعا پہ میں نے کہا آمین۔ دوسرے ممبر رسول پر دوسرے ممبر پہ جب میں نے پیر رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیا ان شخصوں کے لیے کہ ہلاک اور برباد ہو جائیں وہ شخص جن کے زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے اور رو دھو کے اپنے رب کو راضی نہ کر پائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے اس بد دعا پر بھی کہا آمین۔ اور جب تیسرے ممبر پہ میں نے پیر رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیا ان لوگوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے جن کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ کم سے کم چھوٹی بھی درود صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا اشارہ کیا جائے، آپ کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سننے والا، کہنے والا، سننے والا مرد عورت اگر نبی پر درود نہیں بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیا ہلاک ہو جائیں وہ شخص جن کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس بد دعا پر بھی کہہ دیا آمین۔ بار بار میں کئی ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں، اس بات پر، اس حدیث پر میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں، میرے چینل پہ لگا ہوا ہے اور لائیو میں سینکڑوں بار میں غالباً بول چکا ہوں کہ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کیا کم تھی؟ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر، تینوں بد دعاؤں پر مہر لگا دی گئی آمین کہہ کے۔ ہم اور آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، غور کر لیں کہ وہ ان تین گروپ کے لوگوں کو، ان تین گروہ کے لوگوں کو کیا ہلاکت سے کوئی بچا سکتا ہے؟ میری نگاہ میں بالکل نہیں، نیور بالکل نہیں۔ جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ بڑھاپے کو ملے، بڑھاپے میں پہنچے اور اس کی خدمت کر کے بیٹا ہو یا بیٹی اپنی جنت حاصل نہ کر لے، یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، میں کہتا ہوں، اور حدیث کا مفہوم بھی یہی بتا رہا ہے۔ اسی طرح جن کے زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ، 12 مہینے میں ایک مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک جیسا سردار مہینہ آئے، رحمت والا مہینہ آئے، مغفرت والا مہینہ آئے اور وہ رو دھو کے دن کے روزے نہ رکھے، رات کی عبادت نہ کرے، رو دھو کے اپنے رب کو گناہوں سے نہ دور ہو جائے، رو دھو کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، یقیناً وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مذہب کو اپنے پسینے سے نہیں بلکہ اپنے ہر خاندان کے خون سے سینچ کر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اتنے احسان ہیں
اس کے باوجود ہم اور آپ کتنے بڑے بخیل اور بدبخت ہو سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہیں. تو ہلاکت میں کوئی اشکال نہیں، شبہ نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے. لہذا ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، آخری میں دعا کروں گا اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو ان تینوں گروہوں سے بری کر دیں، اور ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان کے مقدس مہینے کی بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جس مجلس میں جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں کم سے کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہاں، آمینہ کے لال عبداللہ کے راز دلارے بن کے آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ایک میں نے شارٹ بنایا تھا، یہی ہوگا آج کے زمانے کے مسلمانوں کا کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. مسجدوں کے لیے اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں آج کے مسلمان، اور مسجدوں میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں. جس نماز کو اللہ کے رسول نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کتنے % مرد عورت پڑھ رہے ہیں مسلمانوں میں. لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پوری زندگی توحید پرست مسلمان بن کے صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائیں. اور جب خاتمے کا وقت آئے، انتقال کا وقت آئے، تو اللہ تعالی ہم سب کے لبوں پہ کلمہ شہادت ہو اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما کر اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائیں. آمین آمین یا رب العالمین. اس کے آگے آپ دیکھیں گے میرے والدین کا فوٹو آ رہا ہے، اور اس میں میرے بیٹے نے تھوڑا سا سانگ لگا دیا ہے، اس کے آگے وہ بھی دیکھ لیجئے. اور اس کے پیچھے میرے ایک دل کے بہت قریب مجھ سے 5-7 سال بڑے ہیں عبدالرزاق بھائی، ہمارے دوست ہیں، ان کا بیماری کا فوٹو ابھی کچھ دن پہلے میں عیادت کے لیے گیا تھا، وہ بھی فوٹو میں نے لگا دیا ہے ساتھ میں. اور میرے والدین کا فوٹو ابھی پہلے آئے گا، اس پہ تھوڑا سا سانگ چلتا ہے. اور جو عبدالرزاق بھائی والا ہے، میں نالا سپارہ ان کے گھر پہ ملنے کو گیا تھا عیادت میں، اور را ویڈیو ایسی ہی بچے کہہ رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، وہ سب ہے. آپ حضرات دیکھیں اور دعا کریں ہمارے عبدالرزاق بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اور دعا کریں میرے لیے، آپ حضرات دعا کریں، آپ لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور دنیا اور آخرت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن اور حدیث کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ساری بھلائیاں اور کامیابیاں ہم سب کو عطا فرمائیے. ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز مرادیں اور تمنائیں ہیں سب کو پورا فرمائیے. آمین آمین یا رب العالمین. دیکھیے وہ ویڈیو آ رہا ہے، وہ آپ لوگ دیکھیں آگے. کوئی خدا میرا تیرے سوا، میرا جگ سارا ہو تم. میں نے تمہیں جہاں رکھا کوئی نہیں ہے وہاں. پاپا میری جان ہر دم رکھنا. پیرو کریے ہو گیا، پیرو کالا ہو گیا. ارے کالا ہو گیا بھائی، وہ طرح کالا تھوڑی رہا. یہ ہوا کیا ہے نا، جھوک نہیں پاتے ہیں نا بچے لوگ، ہیں نا اچھے سے گرم پانی میں کر کے نا سب چیز. ارے وہ سب کچھ نہیں ہے. کتنا سال ہو گئے؟ 14 کس والا؟ 15 سال ہو گئے. 15 سال ہو، 15 سال. یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی کا ویڈیو تھا، آپ لوگوں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کو نعمت مرض سے چھٹکارا دے کر نعمت صحت عطا فرمائیں،
اور تندرستی اور توانائی عطا فرمائیں. آمین آمین یا رب العالمین.